تمہاری طبیعت اب کیسی ہے عبیر؟ ماہا نے پاس سے گزرتی عبیر کو نرمی سے مخاطب کیا تو وہ چونک گئی۔ بھابھی مجھے کیا ہوا تھا؟ اس کے سوال پہ کئی ثانیے ماہا اسے دیکھتی رہ گئی۔ کل رات ہی تو وہ بخار میں پنک رہی تھی اور آج کھوئی کھوئی کیفیت میں اس قسم کا سوال ہوں مشکل مسکرا دی۔ تمہیں بخار تھا نا؟ بخار مجھے نہیں تو؟ ہاں بخار تو تھا مگر مری تو نہیں نا؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولتی وہاں سے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں چھپی وحشت اسے ہولا کر رکھ گئی تھی۔ جب تک وہ نگاہوں سے اوجھل نہ ہو گئی، ماں کی نگاہیں اس کی پشت پہ جمی تھی۔ حال میں سچ شکر تھا کہ کوئی موجود نہیں تھا۔ ظفر طبیعت خرابی کی بدولت اپنے کمرے میں تھے اور رائکا سو رہی تھی۔ کیا پڑھ رہی ہو ماہا؟ موئس کی اچانک آواز پہ وہ ڈر کر صوفے کی ہتھی سے جا لگی، لیکن موئس کو دیکھ اس نے باقاعدہ اپنے دل کے مقام پہ ہاتھ رکھا۔ موئس بھائی آپ؟ گہرا سانس بھرتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا؟ ڈر کیوں گئی؟ وہ بھی اس کے عین سامنے والے صوفے پہ لیپ ٹاپ کھولتے بیٹھ گیا۔ نہیں بس وہ کچھ سوچ رہی تھی، اور میرا کل کوئز ہے تو اسی کی تیاری۔ اتنے دنوں بعد یونی گئی نا تو پڑھائی کا بہت خرچ ہو گیا ہے، اب سمجھ میں نہیں آ رہی کہاں سے شروع کروں۔ وہ کتاب چھانٹتے ہوئے بولی۔ موئز نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ مجھے نہ شروع سے ہی ٹینسز سے نفرت ہے، لیکن پھر بھی میں نے انگلش میں BS کرنے کا سوچ لیا۔ آپ کو آتے ہوں گے نا ٹینسز؟ پلیز تھوڑے بہت سمجھا دیں مجھے آتے ہیں، میں نالائق نہیں ہوں، لیکن کہیں کہیں اڑ جاتی ہوں، بس وہ کلیئر کر دیں آپ مجھے۔ وہ تیزی سے کتاب اس کے حوالے کرتے ہوئے بولی۔ موئز اس اچانک افتاد پہ سنبھل بھی نہ سکا۔ اس سے پہلے کہ وہ کتاب پر نظر ثانی کرتا، حاجی دروازے سے آتے زاویار کو دیکھ اس نے معنی خیز نگاہوں سے ماہا کی جانب دیکھا، جس کی تمام تر توجہ اپنے نوٹس کی جانب تھی۔ اسے ایک دم شرارت سوچی۔ ماہا یہ سب مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے، ایسا کرو تم بھائی سے سمجھ لو۔ موئز نے دور سے آتے زاویار کو دیکھ فوراً سے پہلے پینترا بدل لیا۔ ماہا نے ہونکوں کی طرح اس کی جانب دیکھا۔ اتنا بڑا بزنس مین اور ٹینسز نہ آتے ہوں، یہ کیسے ممکن تھا بھلا؟ ایک اتنے اچھے اور بڑے بزنس مین سے میں اس قسم کے جواب کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اس نے تنزیہ مسکراہٹ پاس کی۔ موئز نے اس کی بات پہ بالکل بھی کان نہ دھرا اور نزدیک آتے زاویار کو مخاطب کیا۔ بھائی یہ لیں، اپنی بیوی کی ذمہ داری اٹھائیں۔ موئز نے وہی نوٹس زاویار کی جانب بڑھائے، لیکن اس کے تھامنے سے پہلے ہی ماہا نے اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیے۔ چہرے پہ کرختگی چھا گئی۔ اسے سامنے دیکھ ایک بار پھر صبح والا منظر آنکھوں کے پردے پہ لہرایا۔ وہ کیسے ان باتوں کو اتنی آسانی سے فراموش کر دیتی؟ جب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو انہیں کیسے آئے گی؟ ویسے بھی وہ تو بس ایک پولیس والے۔ کیوں تمہارے خیال میں پولیس والے ناکارہ ہوتے ہیں؟ وہ اب براہ راست ماہا کی آنکھوں میں دیکھ سرد لہجے میں سوال کر رہا تھا۔ زاویار کا وجود انگاروں کی لپیٹ میں آ گیا۔ ماہا اس کے سخت لہجے پہ اپنی جگہ پہ چور سی ہو گئی۔ نہیں میرا مطلب یو نو وٹ محترمہ، پولیس والے ہر چیز میں بہت ماہر ہوتے ہیں، ہر چیز میں مطلب کہ ہر چیز میں۔ امید ہے کہ تم سمجھ رہی ہوگی۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھاتے گہری نگاہیں اس پہ جمائے بول رہا تھا۔ ماہا کے وجود میں سنسناہٹ سے دوڑ گئی۔ وہ اپنی جگہ پہ سمٹ کے رہ گئی اور گلابی پڑتا چہرہ جھکاتے مٹھیاں بینچ لیں۔ یہ شخص اس قدر بے باک کیوں تھا؟ اپنے بھائی کی موجودگی میں کس قسم کی واہیات بات کر رہا تھا؟ انگلش کے ٹینسز میں کافی کمزور ہے آپ کی بیوی، موئز نے اسے ایک بار پھر آگاہ کیا۔ ماہا پیچ و تاب کھاتی رہ گئی۔ بس اب پڑھائی کے معاملے میں ہی ذلیل ہونا رہ گیا تھا، وہ بھی اس شخص کے سامنے۔ سونے پہ سہاگا اس کی زچ کرتی نگاہیں ماہا جھنجھلا کر رہ گئی۔ صرف ٹینسز نہیں، وہ خود بھی کافی کمزور ہے۔ اس کی نگاہوں میں کچھ ایسا تھا کہ وہ خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ موئز نے اسے زاویار کے ساتھ بٹھاتے وہاں سے جانے میں ہی عافیت جانی، کیونکہ ماہا کا چہرہ لہو چھلکا رہا تھا۔ اس سے قبل زاویار تمام حدیں پھلانگتا موئز وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ماہا نے صدماتی کیفیت میں اس کی جانب دیکھا، جو دل جلانے والے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے وہ اسے زہر سے بھی انتہائی برا لگا۔ آپ کو شرم نہیں آتی اپنے بھائی کے سامنے اس قسم کی بات کرتے ہوئے؟ وہ دانت پہ دانت جماتے قہر برساتے نگاہوں سے اسے گورتے ہوئے بولی۔ وہ کبھی بھی اتنی بے ہوشی میں نہیں سوئی تھی کہ اسے یاد ہی نہ ہو کہ گزری رات کو کیا ہوا تھا۔ پھر کل ایسا بھی کیا ہو گیا جو زاویار مسلسل اسے تانے دے رہا تھا؟ اب تو سچ مچ اسے رونا آنے لگا۔ لو بھلا، اس میں شرمانے والی کون سی بات ہے؟ بیوی ہو تم میری، اور ویسے بھی کل بہت اطمینان سے جائزہ لے لیا ہے تمہارا۔ وہ تو جیسے بے شرمی کی تمام حدیں پھلانگنے کی سوچے بیٹھا تھا۔ ماہا کے وجود کا سارا خون چہرے پہ سمٹ آیا۔ زاویار نے جتاتی نگاہیں اس کی جانب اٹھائیں۔ دیکھیں آپ،
اس نے گہرے سانس بھرتے شہادت کی انگلی اٹھائی۔ ماہا نے آنکھیں مونتے خود پہ ضبط کیا۔ کھاتی نہیں ہو کیا تم؟ زاویار کی اگلی بات پہ اس سے پہلے کہ ماہا کچھ بولتی وہاں آتے علی اور انجم نے صدماتی کیفیت میں ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور اگلے ہی لمحے علی کی چیخ بے ساختہ تھی۔ ماہا گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی تو زاویار نے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا۔ ایک کو بھیجا تھا تو یہ دوسرا پیس نہ جانے کہاں سے آ ٹپکا تھا۔ اتنا تو کھاتی ہے بھائی، اب کیا پورا گھر یہی کھائے گی؟ علی ماہا کو گھورتے ہوئے بولا تو وہ خجل سی ہوتے چہرہ جھکا گئی۔ زاویار نے سنجیدگی سے علی کی جانب دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی نگاہیں ماہا کی جانب اٹھیں تو چہرہ جھکائے انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ تو کیا تمہارا کھاتی ہے؟ اپنے شوہر کے گھر موجود ہے اور شوہر کا ہی کھاتی ہے، تمہیں پریشان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بے تاثر لہجے میں بولتے اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کی بات پہ جہاں علی نے مسکراتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا وہیں ماہا کی آنکھوں کی پتیلیاں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ یکدک بنا پلک جھپکائے زاویار کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اب کیا مجھے بھی کھانے کا ارادہ ہے؟ اس کی نگاہوں کا ارتکاز خود میں محسوس کرتے وہ چوٹ کرنے والے انداز میں بولا تو ماہا خفت سے سرخ پڑتے گڑبڑا کر تیزی سے نگاہوں کا زاویہ بدل گئی۔ صاحب جی، یہ باہر کوئی دینے آیا ہے۔ اسی دوران بوا کی آواز پہ ان دونوں کی نگاہیں بیک وقت زاویار کی جانب اٹھی جو باکس کو الٹ پلٹ کرتے دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا، چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ باکس کو الٹتے زاویار کی نگاہ ایک منظر پہ جم کر رہ گئی۔ ماہا زاویار! یہ نام پڑھتے ہی اس نے ستائشی انداز میں ماہا کی جانب دیکھا تو وہ حلق تر کر گئی۔ رائکا نے نفی میں سر ہلاتے اسے کچھ بھی بولنے سے باز رکھا۔ 20,000! وہ زیر لب بڑبڑایا۔ ماہا کی حیرت سے کھلی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس نے جھپٹنے والے انداز میں باکس اس کے ہاتھوں سے لیا تو وہاں لکھی رقم دیکھ ماہا کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا۔ استغفر اللہ، اتنا مہنگا میں نے نہیں منگوایا، اور یہ کیا 20,000 کے اوپر بھی 200 چارجز! توبہ توبہ، لوٹ مار مچائی ہوئی ہے انہوں نے تو۔ ایسی چیزوں کو تو بس الماری کے سب سے اوپر والی جگہ پہ سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ کیا کوئی سونا چاندی جڑا ہوا ہے اندر؟ وہ مسلسل اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے افسوس سے بول رہی تھی اور وہ تینوں تعجب سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ سب سے پہلے علی کا کہا برآمد ہوا۔ ماہا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا جو پیٹ پہ ہاتھ رکھے مسلسل ہنس رہا تھا۔ ماہا، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، میں تو اس سے پہلے اس سے بھی مہنگے تحائف منگوا چکی ہوں، آ جاؤ کھولتے ہیں۔ رائکا نے ہنستے ہوئے اسے ساتھ لگایا تو وہ بامشکل مسکرا دی۔ آنکھوں میں نمی سی جاگی، لازماً زاویار کو اسے ایک اور بات سنانے کا موقع مل جائے گا۔ زاویار نے گہرا سانس بھرتے مطلوبہ رقم بوا کی جانب بڑھائی اور اپنی پیشانی مسلتے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ بوا، ایک کپ چائے کمرے میں بھجوا دیں پلیز۔ وہ جان بوجھ کر اسے سنانے والے انداز میں بولا جو کچن میں گئی تھی۔ وہ چیزیں دیکھنے میں تو پہلے بھی اسے دلچسپی نہیں تھی کیونکہ وہ رائکا کا منگوایا ہوا سامان تھا۔ اس نے سر جھٹکتے چائے چولہے پر چڑھائی۔ اس دوران اندر آتی عبیر اور کچن کے باہر سے گزرتی لائبہ کو دیکھ ماہا الجھ گئی۔ عبیر کے چہرے پہ تھکن بھرے تاثرات دیکھ ماہا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ عبیر میری جان، سب ٹھیک ہے نا؟ ایسے تھکی کیوں ہو؟ ماہا نے اسے کرسی پہ بٹھاتے خود اس کے سامنے جگہ سنبھالی۔ بھابھی، میں بہت تھک گئی ہوں۔ جب انسان تھک جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ وہ کھوئے لہجے میں بولتے اسے ٹھٹکا گئی۔ ماہا کا دل کسی انہونی کے خیال سے دھڑک اٹھا۔ اس سے میرے ساتھ آئس کریم کھانے جانا چاہیے۔ علی کی چہکتی آواز پہ ماہا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا جس نے آتے ساتھ ہی عبیر کی کلائی تھام لی تھی۔ عبیر کی آنکھوں میں خوف ٹھہرنے لگا۔ عبیر، میں علی نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا تو وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ چلو تم باہر، پورچ میں چلو، میں بھی ابھی آیا۔ نہیں، باہر نہیں جانا، باہر اندھیرا ہے اور اندھیرے سے مجھے خوف آتا ہے، اندھیرا مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ وہ اپنے کان پہ ہاتھ رکھتے پاگلوں کی طرح چلائی۔ علی نے بروقت اسے تھامتے سنبھالا، ورنہ سارے گھر والے یہاں اکٹھے ہو جاتے۔ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا ساتھ۔ نہیں، کوئی نہیں ہوتا ساتھ، پاپا بھی ایسے ہی بولتے تھے، لیکن مجھے چھوڑ کر چلے گئے، اب آپ بھی چلے جائیں گے۔ اس سے پہلے آپ مجھے چھوڑ کر جائیں، میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی، میں اس بار اکیلی نہیں ہوں۔ وہ روتے روتے ہکلا پڑی۔ ماہا نے گھبرا کر علی کی جانب دیکھا۔ ماما ڈانٹیں گی۔ کچھ بھی نہیں کہیں گی پھپھو، میں ہوں نا۔ اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے بولا اور اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ علی بھائی، اس کی حالت، وہ بہت چھوٹی ہے اور ایسی باتیں کیسے کر سکتی ہے؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔
وہاں روتے ہوئے بولی۔ علی نے افسوس سے اس کی جانب دیکھا، جسے ویسے بھی رونے کا بہانہ چاہیے ہوتا تھا۔ بھابھی ماں، اسے سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے اس وقت، میں اسے لے کر وہیں جا رہا ہوں۔ کوئی ایسی بات تو ضرور ہے جس نے اس کے ذہن پہ اثر ڈالا ہے۔ وہ بہت دور کی سوچنے لگی اور خود کو ان سوچوں میں الجھا لیتی ہے۔ وہ نرمی سے ماہا کو سمجھاتے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ماہا نے اپنے آنسو صاف کیے اور چائے کپ میں انڈیلتے قدم کمرے کی جانب بڑھائے۔ ٹرے میز پہ رکھتے اس سے پہلے کہ وہ مڑ کر وہاں سے غائب ہوتی، زاویار کے طنز بھرے لہجے پہ اس نے بامشکل خود پہ ضبط کیا۔ کل تک تم کوئی میرے نام کو ساتھ جوڑنے کو بھی تیار نہیں تھا، اور آج میرے نام کے ساتھ ہی عیاشیاں ہو رہی ہیں۔ اس کے طنز کو ماہا نے مشکل سے ہضم کیا اور وارڈروب کی جانب بڑھ گئی۔ خود کو یوں نظر انداز کیے جانا زاویار کو طیش میں مبتلا کر گیا۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتے اس کی جانب بڑھا اور ایک جھٹکے سے اس کی پشت الماری سے لگائی۔ ماہا کے لبوں سے کراہٹ سی نکلی۔ زاویار نے ماہا کی ٹھوری کو اپنی سخت گرفت میں لیتے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو مجھے نظر انداز کر کے؟ یہی ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے آپ سے اور آپ کی باتوں سے ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے بے خوفی سے بولی۔ زاویار کے تنے تنے تاثرات فوراً سے پہلے ڈھیلے پڑے۔ وہ زبردست قسم کا قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ کوئی گھر بیٹھے بیٹھے میرے نام پر شاپنگ کر رہا ہے، عیش سے زندگی گزار رہا ہے، اور اس سے ہی میرے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ اہانت کے احساس سے ماہا کا چہرہ جھلسنے لگا۔ آپ کے پیسوں میں تھوکتی ہوں۔ لینگویج ماہا، میں اس لب و لہجے کا عادی نہیں ہوں۔ یہ پہلی اور آخری وارننگ سمجھنا میری طرف سے۔ اس کی کلائی کو اپنی گرفت میں لیتے ایک جھٹکے سے اس کی پشت اپنے سینے سے لگا گیا۔ اس کی قربت میں ماہا کا پور سلگنے لگا۔ زاویار نے ذرا سا جھکتے اس کے دائیں گال کو اپنے لبوں سے چھوا تو ماہا کپ کپا کر رہ گئی۔ اب ہوا نا حساب برابر؟ اس کے کان میں سرگوشی کرنے والے انداز میں بولا۔ اگلے ہی لمحے اس نے انتہائی نرمی سے اسے آزاد کر دیا۔ ماہا نے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کی قربت میں وہ بے بس ہو گئی تھی۔ آپ نے صبح اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شکوہ کر بیٹھی۔ زاویار نے چائے کی چسکی بھرتے اس کی جانب دیکھا۔ انجوائے تم بھی بھرپور انداز میں کر رہی تھی ویسے۔ وہ شرارت سے بولتے بائیں آنکھ دبا گیا۔ ماہا کی آنکھیں شرمندگی کے مارے من آنسوؤں سے بھر گئیں۔ آپ انجم کو دکھانے کی خاطر مجھے استعمال نہیں کر سکتے۔ میں انجم کو کیا، پوری دنیا کو دکھانے کی خاطر بھی تمہیں استعمال کر سکتا ہوں، اور تم مجھے روک نہیں سکتی۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ اس کے چہرے پہ جھکتے پونی میں مقید اس کے لمبے بال دیکھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اس نے انتہائی نرمی سے پونی اس کے بالوں سے نکالتے اس کی جڑیں سہلائی۔ ماہا کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ بنا پلک جھپکائے اس کی آنکھوں میں دیکھے گئی۔ مزہ آ رہا ہے نا ماہا؟ زاویار اس کے بالوں کو سہلاتے بھاری گمبھیر لہجے میں بولا۔ ماہا کا سر کسی ٹرانس کی کیفیت میں اس بات میں ہلا۔ زاویار نے بامشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ مزے خود لیتی ہو اور بعد میں الزام میرے سر پہ ڈال کر خود سکون سے بری ضمع ہو جاتی ہو۔ اس کی انگلیوں میں انگلیاں الجھاتے دل جلانے والے انداز میں بولا۔ ماہا کا شدت سے جی چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ مسلسل مزاحمت کرتے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرانے کی صحیح کر رہی تھی جو اس کے سیاہ گیسوؤں میں چہرہ چھپائے اس کی جان نکالنے کے در پہ تھا۔ دروازے پہ کھٹکے کی آواز پہ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اسے دور دھکیلا اور جا کر دروازہ کھولا، لیکن دروازے پہ استیدا بوا اور ان کے ہاتھوں میں سینڈوچ والی پلیٹ دیکھ کر ماہا کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ مطلب ایک بار اور شرمندگی۔ ماہا بیوی، یہ آپ کے سینڈوچ تیار ہیں۔ معذرت، تھوڑی دیر میں ہو گئی تھی، پورے 4 سینڈوچ ہیں۔ وہ معذرت خواہانہ لہجے میں بولتی اسے ٹرے تھماتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ وہ یہ رائکا نے بنوائے تھے، بوا کو غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن میں نے تو کچھ پوچھا ہی نہیں۔ زاویار کے مزے سے اس کے اڑے اڑے رنگ ملاحظہ کیے جو اس کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچنا چاہ رہی تھی۔ کھا لو یار، اب اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہیں اصرار کرتے یہ کہوں کہ کھا لو، تمہارے کھانے سے میرا پیٹ بھی بھر جائے گا، تو میری جانب سے معذرت۔ عاشقوں کے 3rd کلاس جملے کستے میری جان جاتی ہے۔ کھانے کے معاملے میں مجھ سے جھوٹ برداشت نہیں ہے۔ بھلا کھانا کسی اور کے اندر جا رہا ہے اور وہ کسی دوسرے کی مٹے؟ اٹس ریڈیکولس۔ وہ جھنجھلا کر بولتے اپنا آرام دہ لباس لیتے منظر سے ہٹ گیا۔ اس کے جاتے ہی ماہا نے وہ پلیٹ اٹھاتے تیزی سے قدم رائکا کے کمرے کی جانب بڑھائے۔ ایڈیٹ۔ وہ جو واش روم کے دروازے پہ استیدا اس کی حرکتوں کا جائزہ لے رہا تھا سر جھٹک کر بڑبڑایا۔ اگر گھر میں کسی کو معلوم ہو گیا تو؟
اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی ابھی بھی انجام سے خوفزدہ تھی۔ علی نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا جو نہ جانے کس سے ڈر رہی تھی۔ تو ہو جائے معلوم، آپ میرے ساتھ ہو، کون سا کسی غیر کے ساتھ ہو، آفٹر آل وی آر کزنز۔ وہ دھیمے سے مسکرا کر بولا اور گاڑی رفتار بڑھا دی۔ جی کیا بولا آپ نے؟ وہ ناسمجھی سے بولتے آگے کی جانب جھکی۔ علی نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ ابیر کی خاطر اپنی حیرت پہ قابو پا گیا۔ میں بول رہا ہوں کہ ہم دونوں کزنس ہیں، اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ اس کا گال تھپ تھپاتے نرمی سے گویا ہوا ابیر ڈھیلے ڈالے انداز میں اس بات میں سر ہلا گئی۔ اس کے برعکس علی کے چہرے پہ سوچ کی پرچھائیاں اتریں۔ مطلب وہ پڑھ لکھ بھی نہیں رہی تھی، تبھی اس سب سے انجان تھی، لیکن پھپھو اپنی ہی بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھیں؟ کم سے کم ایک ماں تو ایسی ظالم نہیں ہو سکتی، اور لائبہ وہ بھی تو پڑھی لکھی تھی، تو پھر ابیر ہی کیوں؟ یہ سوالیہ نشان اس کے ذہن میں منڈلا رہا تھا۔ مان اس کی نگاہوں کا ارتکاز خود پہ محسوس کر کے وہ بغیر چونکے مسکرایا اور اپنی تمام تر توجہ ڈرائیونگ کی جانب مبذول کرا لی۔ واؤ گول گپے! وہ جو خاموشی سے بیٹھی اپنی انگلیاں مسل رہی تھی، ونڈ اسکرین کے پار دیکھتے خوشی سے چلائی۔ اس کے چہرے پہ پھیلی مسرت دیکھ علی نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی اور اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں کھانے ہیں؟ اس کی خوشی دیکھ وہ بے آواز ہنسا۔ ابیر نے جلدی میں گاڑی کا دروازہ کھولنا چاہا، لیکن اسی جلد بازی میں زور سے ہاتھ لگنے کی بدولت وہ کراہ کر رہ گئے۔ سنبھل کر سویٹی، میں کھولتا ہوں۔ علی کی آواز پہ وہ جھجک کر پلٹی اور تھوڑا سا پیچھے ہوتے اسے دروازہ کھولنے کا راستہ دیا۔ دروازہ کھلتے وہ تیزی سے گاڑی سے باہر نکلی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کھلی ہوا میں سانس لے رہی ہو، کسی قید سے نجات حاصل کر چکی ہو۔ علی نے اس کے نزدیک آتے نہایت نرمی سے اس کے ہاتھ کو تھاما اور اسے لیتے کھیلے کی جانب بڑھا۔ اس کا انداز بالکل نارمل تھا، لیکن ابیر اس کے دل میں یکدم میٹھی سی گدگدی ہوئی۔ اس نے دھڑکتے دل سمیت اس کی جانب دیکھا جو اس سے کس قدر میٹھے لہجے میں بات کرتا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ابیر اپنی بے اختیاری پہ خجل سی ہوگی اور کھولے سے نفی میں سر ہلایا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہاں سے فراغت حاصل کرتے ہی علی نے گاڑی کی جانب قدم بڑھائے۔ آپی وہ فراک اتنا پیارا تھا نا؟ ہاں مگر وہ صرف مجھ پہ جچے گا، تجھ جیسی ان پڑھ پر تھوڑی۔ چل اب خیالوں کی دنیا سے باہر نکل آ۔ یہ منظر دیکھ ابیر کا دل ایک بار پھر اندھیروں کا سفر کرنے لگا۔ ذہن میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی، ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ علی نے تحیر کے عالم میں اس کا پھیکا پڑتا چہرہ دیکھا اور بغیر اسے مخاطب کیے اس کا ہاتھ تھامتے گاڑی کی جانب بڑھا۔ کیا ہو گیا ابیر، ایسی گمسم کیوں ہو؟ میں تو ایسی ہی رہتی ہوں۔ لائبہ آپی مجھے بولتی ہیں کہ میں پاگل ہوں۔ کیا میں سچ میں پاگل ہوں؟ مجھے کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہاں میں سچ میں بے وقوف ہوں، میں تو پیاری بھی نہیں ہوں، صرف لائبہ آپی پیاری ہیں اور پڑھی لکھی بھی ہیں۔ اس کے لہجے میں احساس کمتری بول رہی تھی۔ علی نے تعجب سے اس کی جانب دیکھا جو کھوئی کیفیت میں عجیب سے لہجے میں بس مسلسل یہی الفاظ دہرا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ناچتی وحشت دیکھ ایک لمحے کو اس مضبوط مرد کا دل بھی لرز اٹھا۔ مجھے گھر جانا ہے، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ رہا ہے، مجھے کچھ ہو رہا ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ اپنے بازوؤں کا ہاتھوں کو بے-دردی سے مسلتے ہوئے بولی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جب علی نے اس کی بات کا جواب نہ دیا تو وہ پھیکے سے لہجے میں بولی، ایک بہت ضروری کام ہے مجھے، میں بس وہ نپٹا لوں پھر گھر چلیں گے، تھوڑا سا میرے ساتھ کوپریٹ کر لو۔ اس کا گال تھپ تھپاتے دھیمے سے سمجھانے والے انداز میں بولا۔ ہسپتال کے باہر گاڑی روکتے اس نے گاڑی پارک کی اور اسے لیتے اندر کی جانب بڑھا۔ سائیکیٹرسٹ کی اپائنٹمنٹ تو وہ پہلے ہی لے چکا تھا، کیونکہ یہ بات اسے اچھے سے ازبر تھی کہ معاملہ ایسا ہی کچھ ہے۔ نوک کرتے ہی اس نے جو ہی اندر قدم رکھا، ڈاکٹر کی کرسی کے منہ کی دوسری جانب تھا۔ ایکسکیوز می ڈاکٹر، آپ سے اپائنٹمنٹ لی تھی۔ اس نے گلا کھنکارتے بھاری لہجے میں بات کا آغاز کیا۔ اسی لمحے کرسی ایک جھٹکے سے گھومی اور وہاں بیٹھی ایک خوش شکل لڑکی کو دیکھ جہاں علی کی پیشانی پہ سلوٹیں نمودار ہوئیں، وہیں ابیر نے خوف سے علی کا بازو تھام لیا۔ علی نے نرمی سے اسے ساتھ لگاتے تسلی دی۔ پلیز ہیو اے سیٹ، وہ لڑکی شائستگی سے بولی۔ ایکسکیوز می ڈاکٹر کہاں ہیں؟ علی نے بامشکل خود پہ ضبط کرتے اسے سوال کیا۔ وہ وقت کا ضیاع کرنے کے حق میں بالکل بھی نہیں تھا اس وقت۔ اسے ابیر کی حالت کے پیش نظر اسے گھر واپس لوٹنا تھا۔ آئی ایم ڈاکٹر، پلیز سٹ، اس نے ایک بار پھر اپنی مترنم آواز سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اب کی بار علی خود پہ ضبط کے کڑے پہرے بٹھاتے ٹک بھی گیا۔ کس کو تکلیف ہے؟ میرا مطلب ہے کہ کیا آپ کو کوئی مرض لاحق ہے؟ آپ تو دکھنے میں کافی فٹ لگ رہے ہیں، پاگل بھی نہیں لگ رہے، پھر سائیکیٹرسٹ کی ضرورت کیوں آن پڑی؟
وہ شاید مذاق پہ آمادہ تھی اور علی کو اپنی زندگی میں پہلی بار مذاق بے تحاشا برا لگا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا تھا میرا جو یہاں چلا آیا، وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا۔ وہ گڑبڑا گئی۔ پھر تو آپ بالکل ٹھیک جگہ پہ آئے ہیں، دماغ کیسے ٹھکانے لگاتے ہیں، یہ کام ہم سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ دل ہی دل میں اس کی حالت سے خوب حص اٹھاتے بظاہر پیشہ ورانہ لہجے میں بولی، کین یو پلیز شٹ اپ؟ ساتھ بیٹھی لڑکی نہیں دکھ رہی ہے آپ کو؟ میرے خیال میں اس سے زیادہ آپ کو کسی اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ وہ تند نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ اس نے آنکھیں چھوٹی کرتے کٹیلی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اور اگر میرا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہ ہو تو؟ وہ ابھی بھی اس کی باتوں کو سرے سے نظر انداز کرتے مسکراہٹ دبا کر بولی۔ علی نے کوفت سے آنکھیں گھمائیں۔ اسی دوران ابیر نے اس کا بازو کھینچا۔ وہ ٹھٹک گیا۔ گھر چلیں؟ بس جا رہے ہیں ابیر۔ وہ اس کے بالوں کو سنوارتے نرمی سے بولا۔ اس سے پہلے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوتا سنجیدہ آواز پہ اسے واپس ٹکنا پڑا۔ ارے مسٹر علی رائٹ؟ ڈاکٹر شائستہ کو وہاں موجود ایک کمرے سے نکلتا دیکھ علی نے تشکر بھرا سانس خارج کیا۔ یس ڈاکٹر۔ وہ گہرا سانس بھرتے تھکے تھکے لہجے میں بولا۔ حوریہ نے کوئی شرارت تو نہیں کی نا؟ دراصل یہ بہت شرارتی ہے، اس کی نیچر شروع سے ہی ایسی ہے۔ اس کی باتوں کا برا مت ماننا، وہ شاید اس کی عادت سے آگاہ تھی تبھی پہلے ہی معذرت کر رہی تھی۔ ہیلو لٹل فیری۔ انہوں نے مسکرا کر ابیر کے سامنے ہاتھ ہلایا لیکن وہ علی میں ہی سمٹی جا رہی تھی۔ حوریہ نے افسوس سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی عمر اسے اپنی جتنی ہی لگی تھی مگر ایسی حالت۔ شائستہ نے اپنی جگہ سے اٹھتے اس سے مصافحہ کیا اور 3-4 ادھر ادھر کی باتیں کر کے خود سے مانوس کرنا چاہا۔ انہیں مریض کو اپنی جانب مائل کرنا آتا تھا، اس بات کا علی کو اندازہ ہو گیا تھا کیونکہ ابیر اب تھوڑی ہی صحیح مگر مسکرا کر ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ علی اور حوریہ آپ دونوں ذرا باہر جائیں، مجھے اس گڑیا سے بات کرنی ہے اکیلے میں۔ انہوں نے براہ راست ان دونوں کو مخاطب کیا۔ جی آنی۔ حوریہ تو مسکرا کر فوراً باہر نکل گئی، البتہ علی نے تفکر بھری نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ پرسکون رہیں علی، میں ایک ڈاکٹر ہوں، کوئی غیر نہیں۔ انہوں نے علی کو پرسکون کرنا چاہا۔ کچھ لمحوں کی توقف کے بعد وہ سر جھٹک کر باہر نکل گیا اور باہر بینچ پہ بیٹھتے اپنی انگلیاں مسلنے لگا۔ پریشانی حد سے زیادہ تھی۔ حوریہ نے ببل گم چباتے تعجب سے اس کا یہ مجنون والا انداز دیکھا۔ شاید وہ اسے پسند کرتا ہوگا یا پھر محبت۔ نہیں، ان کی حالت دیکھ کر تو لگتا ہے کہ پکا عشق کا معاملہ ہے۔ وہ دل ہی دل میں خود سے تانے بانے باندھنے میں مصروف تھی۔ آپ کے گھر میں کون ہے؟ مجھے کچھ اپنے بارے میں بتائیں، ڈاکٹر شائستہ نے نہایت نرمی سے پوچھا۔ میری ماما، آپی اور میں۔ پاپا نے وعدہ توڑ دیا اور چلے گئے اور پھر کبھی واپس نہیں آئے۔ ان کے جانے کے بعد کچھ اچھا نہیں لگتا، ایسا لگتا ہے کہ میں بھی اندھیرے میں جی رہی ہوں۔ وہ کھوئے لہجے میں بولی۔ پاپا کہاں چلے گئے؟ انہوں نے بات کو جان بوجھ کر طوالت بخشنی چاہی۔ ابیر نے آسمان کی جانب اشارہ کیا۔ اوپر چلے گئے۔ وہ بہت سارا پیار کرتے تھے، بس وہی کرتے تھے۔ جب سے وہ گئے کسی نے بھی پیار نہیں کیا۔ آپی کہتی ہیں پاپا میری وجہ سے گئے، ماما کہتی ہیں کہ میں نے اپنے پاپا کو کھا لیا۔ میں کس کو بتاؤں کہ مجھے پاپا کی بہت یاد آتی ہے۔ بولتے بولتے اس کا لہجہ بھرا گیا۔ اس کی باتیں سن کے ساتیں وہ کچھ بول ہی نہ پائیں۔ ان کے پاس آئے روز نہ جانے کتنے کیسز آتے تھے لیکن کچھ کیسز ان کے وجود میں گہری چھاپ چھوڑ جاتے تھے۔ سامنے بیٹھی لڑکی کا قصہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ابیر نے کچھ سوچ کر ان کی جانب دیکھا۔ انہوں نے سر ہلاتے اسے اجازت دی۔ پاپا کے پاس کیسے جایا جاتا ہے؟ مجھے مرنا ہے، مجھے اپنی جان لینی ہے، پھر میں بھی پاپا کے پاس چلی جاؤں گی اور پرسکون ہو جاؤں گی۔ رات کو جب میں سونے کے لیے لیٹتی ہوں تو نیند نہیں آتی، تھکاوٹ سی ہوتی ہے۔ نجات چاہیے، اس سے سکون چاہیے۔ پلیز میری مدد کریں، مجھے مار دیں یا پھر کچھ دے دیں آپ مجھے جس سے میں مر جاؤں جلد سے جلد۔ شائستہ نے اس کی ایک ہی تکرار پر پین کا ڈھکن بند کر کے میز پہ رکھا اور اپنی جگہ سے اٹھتے اس کے لبوں سے پانی کا گلاس لگایا۔ ابیر کرسی سے پشت ٹکا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے علی کو اندر آنے کا اشارہ کیا اور گہرا سانس بھرتے اپنی جگہ سنبھالی۔ ابیر؟ علی نے گھبرا کر اسے پکارا تو اس نے حالی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا لیکن جواب پھر بھی نہ دیا۔ یہ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ علی کی حالت غیر ہونے لگی۔ ڈاکٹر شائستہ نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جانتے ہیں کس مرض میں مبتلا ہے یہ بچی؟ ڈپریشن جیسے مرض میں۔ اس کے ذہن میں بس غلط باتیں گھومتی ہیں۔ جانتے ہو ابھی بیٹھے بیٹھے اس نے نہ جانے کتنی بار مرنے کی بات کی ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ ایک ماں بہن کیسے ذہنی ٹارچر کر سکتے ہیں کسی کو کہ وہ بھی اس حد تک کہ وہ ڈپریشن میں چلا جائے، پاگل ہو جائے۔ ایک معصوم سی لڑکی کو اپنے ہی باپ کی موت کا الزام، یہ سب کیا ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے یہ سب۔ اس کی زبان پہ بس ایک ہی بات ہے کہ وہ مر جائے گی۔ وہ اس مرض کی اس سٹیج پہ پہنچ چکی ہے جہاں انسان بس اپنی جان لینے کے در پہ ہوتا ہے۔
لیکن ایسا کیوں ہوا ڈاکٹر؟ مطلب گھر میں تو سب ٹھیک ہے اس کے ساتھ، اتنی سی لڑکی کو بھلا کیا ڈپریشن ہو سکتا ہے اور کیوں؟ علی ابھی بھی انہیں جھٹلانا چاہتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ بس پریشانیوں کی وجہ سے اس کا ذہن منتشر تھا، کچھ وقت دوا کھائے گی تو سنبھل جائے گی، مگر ڈپریشن، وہ بھی آخری سٹیج کا، اس کی آنکھوں کے سامنے باقاعدہ اندھیرا سے چھا گیا۔ وہ سرے سے ہی یہ بات ماننے سے انکاری تھا۔ کیا آپ ہمہ وقت اس کے ساتھ رہتے ہیں علی؟ کیا اس کے ساتھ اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ آپ کے علم میں ہے؟ ہم ڈاکٹرز ہیں، انسان کو ایک نظر دیکھ کر ہی سمجھ جاتے ہیں کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ اس بچے کی حالت دیکھ میں دنگ ہوں، اور اداس سی خوفزدہ سی ہے، اس کا تو کسی چیز میں بھی دل نہیں لگتا۔ میرے سامنے بیٹھے وہ کوئی 20 بار اپنی زندگی ختم کرنے کی بات کر چکی ہے، خود اعتمادی انتہائی کم ہے، اور وہ تو خود کو نہ جانے کسی لائبہ نامی لڑکی سے کمتر سمجھ رہی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب علامات ہیں ڈپریشن کی، اور اس کا عمر سے کیا لینا دینا؟ بچے کو جس عمر میں ٹارچر کیا جائے گا، پھر چاہے وہ 14 سال کی ہو یا 18 سال یا پھر 25 سال، وہ اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ بولنے پہ آئیں تو بولتی چلی گئیں۔ علی نے سخت نگاہیں عبیر کی جانب اٹھائیں، جو چہرہ جھکائے کسی نادیدہ نکتے کو گھور رہی تھی۔ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے ڈاکٹر، اور اس کا کوئی حل جس سے ہم اس فیز سے نکال سکیں اسے؟ علی نے خود کو مضبوط ظاہر کرتے استفسار کیا۔ بہت سی صورتیں ہیں اس کی، جیسے ابھی اپنے پاپا کی موت کے غم سے باہر نہیں نکل پائی، یا پھر کسی نے نکلنے نہیں دیا۔ سب سے بڑی وجہ سے تو یہی سمجھ لیں، لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ یہ پڑھتی بھی نہیں، تو پھر لازماً ان کا کوئی دوست، کوئی قریبی نہیں ہوگا۔ اس نے اپنے دل کی باتیں دل میں رکھنا سیکھ لیں اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئی۔ تھکاوٹ 2 طرح کی ہوتی ہے، ذہنی اور جسمانی، اور یہ لڑکی ان دونوں تھکاوٹوں کا شکار ہے۔ علی کا چہرہ ان کی بات پہ پھیکا پڑنے لگا۔ شائستہ نے حوریہ کو عبیر کو باہر لے جانے کا اشارہ کیا۔ اس نے سر ہلاتے ان کی ہدایات پہ عمل کیا۔ ان کے جاتے ہی علی نے اپنی تمام تر توجہ ڈاکٹر کی جانب مبذول کرائی۔ ہم اسے کیسے اوورکم کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کا اس کے ساتھ کوئی لگاؤ ہے تو کوشش کریں کہ اس کے دل کی باتیں جانیں، اسے اپنے قریب کریں اور دوست بن کر اسے ہر بات اگلوائیں۔ وہ دل کا بوجھ ہلکا کر لے گی، روئے گی تو کچھ افاقہ ہونے کے آثار ہیں۔ اسے یہ احساس دلائیں کہ کوئی ان کے ساتھ ہے، اور وہ کسی سے کم نہیں ہے، وہ سب سے الگ ہے۔ انہیں بتائیں کہ کوئی انسان مکمل نہیں ہوگا، مکمل ذات تو بس ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ خیر، اگر ڈپریشن کی اسٹیج شروع کی ہوتی تو کوئی تھیراپی وغیرہ ان کے کام آ جاتی، لیکن اب ادویات کا استعمال بھی ضروری ہو گیا ہے۔ وہ دھیمے سے مسکراتے ہوئے بولی۔ علی کو ان کی باتوں پہ یکگونا سکون سا محسوس ہوا۔ آئی ایم سوری، میں ہر کسی کے ساتھ مذاق کرنے لگ جاتی ہوں، بہت گندی عادت ہے میری، لیکن میں کوشش کر رہی ہوں اس پہ اوورکم کر سکوں۔ وہ لوگ باہر کی جانب جا رہے تھے کہ عقب سے آنے والی نرم آواز پہ علی کو رکنا پڑا۔ اپنے سخت رویے کا احساس اسے بھی ہوا تھا۔ نو وریز، میں بھی کچھ زیادہ ہی اوور ریئیکٹ کر گیا تھا، بس کچھ پریشان تھا۔ خیر، میری خود کی نیچر بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ امید ہے اگر ہم اگلی بار ملیں تو دونوں ایک سی نیچر کے ساتھ ملیں۔ یہ ملاقات کچھ خوشگوار نہیں رہی، اور خود کو ایک دوسرے کے سامنے اچھے سے تعارف کروانے کے لیے ہمیں ایک اور ملاقات کرنی ہی پڑے گی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، اور سرسری سی نگاہ اس کے مسکراتے چہرے پہ ڈالتے عبیر کو لیتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ حوریہ نے ایک مسکراتی نگاہ اس کے پشت پہ ڈالی اور سر جھٹک گئے۔ کمرے میں کھٹ پٹ کی آواز پہ اس کی نیند میں خلل پڑا۔ اس نے چونک کر اپنی موندی موندی آنکھیں کھولیں تو کمرے کی ساری لائٹس جل رہی تھیں۔ کھڑکیوں کے پردے بھی ہٹتے سورج کی کرنوں کو کھلے دل سے اندر آنے کی دعوت دے رہے تھے۔ اس نے ٹائم پیس اٹھاتے وقت دیکھا تو صبح کے 7 بجا رہی تھی گھڑی۔ لازماً 7 والی ہنسی جاگ رہی ہوگی۔ سچ شکر تھا کہ اس کے منہ تک کمفرٹر تھا، ورنہ اس کی جاگ کھل جانے کی بدولت اسے بھی علم ہو جاتا۔ اس نے کچھ سوچ کر ذرا سا کمفرٹر اپنے چہرے سے ہٹایا تو وہ سامنے ہی صرف ہاکی پینٹ پہنے آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح شرٹ ندارت تھی۔ ان کا بس چلے تو تھانے بھی ایسے ہی نکل جائیں۔ وہ ایک بار پھر بلینکٹ میں گھستے کوف سے بڑبڑائی۔ نہ جانے اب وہ آئینے کے سامنے سے کب ہٹتا، اسے بھی تو جاگنا تھا، تبھی جان بوجھ کر سونے کا ناٹک کرتی میچھی آنکھوں سمیت اپنی جگہ پہ اٹھ بیٹھی۔ رخ دوسری جانب ہونے کی بدولت وہ اسے دیکھنے سے قاصر تھی۔ اب اٹھ تو گئی ہوں، واش روم کیسے جاؤں؟ مجھے شرم آ گئی انہیں دیکھ کر۔ انہیں شرم نہ آئی؟ یوں سینہ پھاڑ کر چلتے ہوئے، وہ بھی میرے سامنے؟ وہ منہ میں چڑھتے ہوئے بولی اور خود میں ہمت مجتمع کرتے اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے پاس سے گزرتی واش روم میں بند ہوتی، زاویار نے اسی تیزی سے اس کا راستہ روکتے بیڈ پہ رکھی اپنی شرٹ اٹھائی۔
ماہا کی پیشانی اس کے سینے سے ٹکراتے ٹکراتے بچی، وہ اس قدر نزدیکی پہ سانس روک گئی۔ زاویار نے دل جلانے والے انداز میں مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی اور شرٹ پہننے لگا۔ ماہا سرخ پڑتا چہرہ جھکائے خود پہ ضبط کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوسری جانب سے نکلتی، زاویار نے اس جانب جھکتے صوفے پہ رکھی کیپ اٹھائی۔ ماہا نے ہونہار نگاہوں سے اسے دیکھا، جس کی آنکھیں مسلسل مسکرا رہی تھیں۔ چاہتے کیا ہیں آپ آخر؟ وہ دبے دبے لہجے میں بولی۔ تمہیں۔ اس کی یک لفظی گمبھیر جواب میں ماہا کا چہرہ لہو رنگ ہو گیا۔ وہ قدم پیچھے کی جانب لینے لگی۔ تمہیں لگا کہ میں یہ کہوں گا؟ وہ سرد لہجے میں بولتے آخر میں بلند بانگ کہا لگا کر ہنس دیا۔ اس کے لفظوں کی تاثیر سے ماہا کا چہرہ اہانت کے احساس سے سرخ پڑ گیا۔ پہلے خود میں کچھ ایسا پیدا کرو کہ زاویار ظفر تمہیں چاہے یار، ایسی معمولی چیزوں پہ تھوڑی دل اٹکتا ہے۔ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھتا سر پہ کیپ جماتے مزے سے بولا۔ کسی اور کی پسند کی خاطر میں تو کم سے کم خود کو نہیں بدل سکتی، خیر آپ کا نہ صحیح، شاید کسی اور کا دل اٹک جائے۔ بکواس بند رکھو اپنی۔ اس کی بے نیازی سے کہی بات مکمل ہونے سے قبل ہی وہ اس کی جانب رخ پھیرتے درستگی سے داڑا۔ ماہا گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی، آنکھوں کی پتیلیاں حیرت سے پھیل گئیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میرے علاوہ کسی کا دل تم پہ اٹکے گا تو میں بغیرت مردوں کی طرح منہ اٹھا کر دیکھوں گا؟ ایسوں کی جان اٹکانا ہی تو زاویار ظفر کا کام ہے۔ وہ پتھریلے لہجے میں اسے باور کرواتے اپنا والیٹ، چابیاں اور موبائل اٹھاتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز پہ وہ اپنی جگہ سے اچھل کر رہ گئی اور غصے سے سر جھٹکتے واش روم کی جانب بڑھی۔ اگلے 15 منٹ میں فریش ہوتے وہ جوں ہی ناشتے کی میز تک پہنچی، سب وہاں موجود تھے۔ بوا ناشتہ بھی لگا چکی تھی۔ جسے سب سے پہلے اٹھنا چاہیے، ناشتے میں بوا کی مدد کرنی چاہیے، وہ سکون سے آرام فرماتی ہیں کمرے میں۔ پھپھو کے کاٹدار طنزیہ لب و لہجے پہ وہ انہیں بغیر کوئی جواب دیے تیزی سے کچن کی جانب بڑھی اور بوا سے چائے کی ٹرے لیتے باہر نکل آئی۔ جہاں علی کی پیشانی پہ ناگوار لکیریں ابھریں، وہیں زاویار نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ لائبہ تمہاری مما کیا کہہ رہی ہیں تمہیں؟ کل سے جلدی اٹھنا، کنواری لڑکیوں کا دیر تک سونے کا کیا کام، شادی شدہ کا تو سمجھ میں آتا ہے۔ زاویار کے معنی خیز لہجے پہ چائے کی ٹرے ماہا کے ہاتھ میں کپ کپا کر رہ گئی۔ اس نے حفت سے سرخ پڑتے ٹرے میز پہ پٹکی اور اپنی جگہ پہ آ بیٹھی۔ زاویار میں لائبہ کی نہیں تمہاری بیوی کی بات کر رہی ہوں۔ پھپھو ٹھیک ٹھاک ناراض ہوئی۔ علی اور موئز نے مسکراہٹ دبانے کی خاطر چہرہ جھکا لیا۔ لیکن میں یہ بات اس کو کر رہا ہوں جو اس کی حقدار ہے۔ ڈونٹ وری، ابھی چھوٹی ہے نا، سیکھ جائے گی آہستہ آہستہ، کیوں لائبہ؟ وہ لائبہ کی جانب مسکراہٹ اچھالتے ہوئے سرد میری سے بولا۔ ہاں زاویار، وہ ایک ادا سے بالوں کو جھٹک کر بولی۔ جہاں زاویار نے اس کے یوں اپنا نام لینے پہ لب بھینچے، وہیں ماہا پیچ و تاب کھاتی رہ گئی۔ ابیر یہ بریڈ پاس کرو۔ لائبہ کے تحکم برے لہجے پہ اس سے پہلے کہ ابیر اپنی جگہ سے اٹھتی، علی کی آواز پہ وہیں تھم گئی۔ تمہارے زیادہ نزدیک ہے بریڈ لائبہ، یا پھر تمہارے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں؟ علی سنجیدگی سے بولا۔ ماہا اب کی بار اس کی درگت بنتے دیکھ پرسکون ہو گئی، البتہ لائبہ نے غصے سے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ اوہ سلامت ہے تمہارے ہاتھ تو، چلو خود کے لیے لگاؤ گی تو ایک ابیر کے لیے بھی لگا دینا۔ وہ ہنستے ہوئے سکون سے بولتے پھپھو اور لائبہ کو بے سکون کر گیا۔ لائبہ نے سب کی نگاہیں خود پہ محسوس کرتے بریڈ پہ جیم لگاتے اس کی پلیٹ میں رکھا تو وہ ہولے سے مسکرا دی۔ علی نے اس کی مسکراہٹ دیکھ دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ آپ سے میں یہ توقع کر سکتی تھی، لیکن زاوی اور ظفر تم دونوں سے نہیں۔ زاوی تم میری بیٹی کو بھری محفل میں ذلیل کر رہے ہو اور ظفر تم خاموش بیٹھے ہو۔ اور میری بیوی کا کیا قصور پھپھو؟ اسے ذلیل کرنے کا تو کوئی موقع آپ ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ زاویار چائے کی چسکی بھرتے دھیمے سے سوالیہ لہجے میں بولا۔ اب بیوی ہوگی، اب بیوی آ گئی ہے نا تو پھپھو تو دکھائی دینا بند ہوگی۔ ویسے بھی واپس اپنے گھر جا رہی ہوں، اب یہاں کی زمین بھی تنگ پڑ گئی ہے مجھ پہ۔ انہوں نے اب کی بار پھر سے ہمیشہ والا پتا پھینکا۔ زاویار اشتعال کے عالم میں کب وہیں رکھتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، سب نے پریشانی سے پھپھو اور اس کی جانب دیکھا جو اب چیزیں اٹھاتے باہر کی جانب جانے کو پر تول رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے باجی آپ کو؟ کیوں کر رہی ہیں آپ ایسے؟ بچے کو ناشتہ تو کرنے دیتی۔ جاؤ ماہا، یہ چائے کا کپ تو لے جاؤ کم سے کم۔ نہیں یہی پی کر جائے گا تو سارا دن سب کو پاگل کر دے گا۔ ظفر کی آواز پہ وہ اٹھنا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن ناچار اسے اٹھنا پڑا۔ اس کے غصے سے تو وہ بے تحاشا خائف تھی، ابھی بھی اس کے عتاب کا نشانہ اسی نے بننا تھا۔ وہ اپنی ہی خود ساختہ سوچوں میں غلطاں تیز تیز قدم اٹھاتے آگے کی جانب بڑھ رہی تھی
کہ راہداری مڑتے ہی سامنے سے آتے زاویار کو دیکھ نہ پائی، جس کی بدولت ماہا کے ہاتھ میں موجود چائے اس کی وردی پہ گر گئی، اب اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پہ جا گرا۔ یہ کیا کیا پاگل لڑکی، ایک کام تم سے ڈھنگ سے نہیں ہوتا، جب سے زندگی میں آئی ہو سب غلط ہو رہا ہے، زندگی جہنم بنا دی ہے پکڑ کے تم نے، جتنی جلدی تھی جانے کی مجھے اتنا ہی دیر کروا دی، ہٹو اب آگے سے، نہ جانے کس گناہ کی سزا کے طور پہ مجھے مل گئی ہو تم۔ وہ تیش بھرے لہجے میں چبا چبا کر بولتے کمرے کی جانب بڑھ گیا، باقی سب ساکت کھڑے اس کے منہ سے نکلتے الفاظوں کو دیکھ رہے تھے۔ ماہا کی رنگت پھیکی پڑ گئی، اس نے رخ موڑتے بامشکل اپنے آنسوؤں پہ پل باندھا اور کپ اٹھاتے ہیں واپس میز کی جانب آئی۔ پھپھو کے چہرے پہ کھلی مسکراہٹ دیکھ اس کے دل کو دھکا لگا، اس نے پلکیں جھپکتے آنسوؤں کو اندر اتارا۔ یہ کیا حرکت ہے بابا، بھائی کا جب جی چاہتا ہے کبھی بھی ذلیل کر دیتے ہیں، علی ناگواری سے بولا۔ ظفر نے اسے آنکھیں دکھاتے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ رائکا نے نزدیک آتے سرعت سے اسے اپنے حصار میں لیا۔ ارے رو کیوں رہی ہو، وہ بس غصے میں ہے، اور غصے میں انسان اپنا آپا کھو دیتا ہے، لازماً وہ کسی اور چیز کی فرسٹریشن تم پہ نکال رہے ہیں۔ معز اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ اس کا سر تھپ تھپاتے محبت سے بولا۔ وہ بامشکل مسکرا دی۔ آج آپ مجھے یوں نہیں چھوڑ دیں گے بھائی؟ ہاں کیوں نہیں، تیار ہو؟ معز نے اس کی بات پر مسکراتے ہوئے حامی بھر لی تو وہ بھی دل سے مسکرا دی۔ زینے اترتے زاویار کی سماعتوں سے اس کی آواز مخفی نہ رہ سکی، تبھی مٹھیاں بھیجتے بغیر کسی کو مخاطب کیے باہر کی جانب بڑھا، لیکن افسوس ظفر کی آواز پہ اسے رکنا پڑا۔ اگر خود بھی سب کی موجودگی میں ذلیل ہی کرنا ہوتا ہے تو پھر دوسروں کو ضلالت کے لیکچر دینا بند کر دو۔ زاویار، یہ دوسری بار تھا جب تم اپنا آپا کھو بیٹھے ہو، وہ کیا تمہاری غلام ہے جسے جب جی چاہا تم نے ذلیل کر دیا؟ تم سے تو بہتر تھا کہ میں اس کی شادی معز یا علی سے ہی کر دیتا۔ ظفر غصے سے ہانپتے ہوئے بولے۔ ان کی بات پہ ان سب نے پھٹی پھٹی آنکھوں سمیت ان کی جانب دیکھا۔ بابا، معز دبے دبے لہجے میں بولا، وہ میری بیوی ہے، جسے سونپا تو آپ نے اپنی مرضی سے مجھے ہے، لیکن اس کا میری زندگی میں رہنا میری مرضی سے ہے۔ بے غیرت نہیں ہوں بالکل بھی میں بابا کہ آپ میری بیوی کا نام میرے بھائیوں کے ساتھ لیں اور میں خاموش تماشائی بنا رہوں۔ اس کی پیشانی پہ لاتعداد سلوٹیں دیکھ ماہا نے حلق تر کیا، بات کہاں سے کہاں چلی گئی تھی۔ بیوی ہے تو بیویوں کی طرح ٹریٹ کرو، زرخرید غلاموں کی طرح نہیں کہ جس سے جب جی چاہا نرمی سے پیش آئے اور جب جی چاہا سختی برت لی۔ وہ اشتعال سے بولتے اس سے پہلے اندر جاتے کچھ یاد آنے پہ ایک بار پھر پلٹے۔ رات 12 بجے سے پہلے تو مجھے گھر چاہیے ہو، اس کے بعد تمہارے گھر میں انٹری بند ہوگی۔ وہ سختی سے تنبیہ کرتے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ جانتے تھے جس دن وہ غصے میں گھر سے نکلتا ہے بے مقصد ہی سڑکوں پہ گاڑی دوڑاتا ہے، تبھی پہلے ہی اسے وارن کرنا ضروری سمجھا۔ زاویار ایک تیز نگاہ ماہا پہ ڈالتے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ان سب کے جاتے ہی معز نے ماہا اور رائکا کو تسلی رکھنے کا کہتے باہر آنے کا اشارہ کیا اور خود باہر نکل گیا۔ آج آپ نے لائبہ آپی کو کیسے جواب دیا؟ میں نہیں دے سکتی۔ ارے کیوں نہیں دے سکتی، دیا کرو تبھی اس کا منہ بند رہے گا، جب وہ بڑی بہن ہو کر ایسا کر سکتی ہے تو تم کیوں نہیں؟ اس کے بال بگاڑتے ہوئے اسے سمجھانے والے انداز میں بولا۔ چلو آؤ، آج میں تمہیں کیرم کھیلنا سکھاتا ہوں۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہال کی جانب بڑھ گیا۔ اپنے کمرے کے دروازے پہ استعدا لائبہ نے خون اشام نگاہوں سے ان دونوں کی پشت کو تکا اور فرزانہ کو بتانے کی خاطر تیزی سے ان کے کمرے کی جانب بھاگی۔ ان کی موجودگی میں کیسے وہ آزاد پنچھی کی طرح اڑ سکتی تھی؟ اس کے تو پر کٹوانا اب لازم ہو گیا ہے۔ کمرے کے نزدیک پہنچتے ہی وہ رعونت سے بولی، آنکھوں میں نفرت کا عنصر صاف نمایاں تھا۔